بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی علی رسوله الکریم اما بعد الحمدللہ اسلام کے نئے سال 1443 ہجری کا آغاز ہو چکا ہے اور سب سے پہلا مہینہ ماہ محرم الحرام اس کی آج پہلی تاریخ ہے۔ یکم محرم الحرام تاریخی اعتبار سے بھی بہت اہمیت کا بلکہ ایک رنج و علم کا دن ہے، کیونکہ یکم محرم الحرام کو خلیفہ دوم اور خسر رسول اور عظیم بہادر صحابی سیدنا حضرت عمر فاروق ابن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کا واقعہ پیش آیا۔ اسی کے ساتھ ساتھ ماہ محرم الحرام کی 10ویں تاریخ کو بھی عظیم سانحہ کربلا پیش آیا۔ ہم جہاں اس ماہ محرم الحرام کی مناسبت سے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت اور واقعہ کربلا کی تاریخ کو پیش کرتے ہیں، ہماری ذمہ داری بنتی ہے ہم دیگر شہداء اسلام بالخصوص امیر المؤمنین خلیفہ دوم عمر فاروق بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا بھی تذکرہ کریں۔ اس وقت میں آپ کے سامنے ماہ محرم الحرام کی کچھ خصوصیات اور اس کے امتیازات پیش کرنا چاہتا ہوں۔ بہت سے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ماہ محرم الحرام کی جو ایک اہمیت ہے، جو ایک حقیقت ہے، وہ صرف اور صرف واقعہ کربلا کی بنیاد پر ہے، جبکہ یہ بات غلط ہے۔ ماہ محرم الحرام تو زمانہ جاہلیت ہی سے، یعنی اسلام سے پہلے بھی محترم مہینہ تھا اور اس کو عظمت کی نظر سے دیکھا جاتا تھا۔ ماہ محرم الحرام میں کسی بھی قسم کا جنگ و جدال، لڑائی جھگڑا کرنا جائز نہیں تھا، اور باقاعدہ قرآن مجید میں جن 4 مہینوں کو حرمت والے مہینے قرار دیا گیا ہے، ان میں سے ایک مہینہ محرم الحرام کا مہینہ بھی ہے۔ حدیث پاک میں اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ماہ محرم الحرام کی نسبت اللہ کی طرف کرتے ہوئے اس کو شہر اللہ یعنی اللہ کا مہینہ قرار دیا ہے۔ اگرچہ تمام مہینے اللہ کے ہیں، لیکن کسی خاص مناسبت کی بنیاد پر پیارے آقا علیہ السلام نے اس مہینے کی نسبت اللہ کی طرف کرتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ رمضان المبارک کے روزوں کے بعد سب سے افضل روزہ اللہ کے مہینے ماہ محرم الحرام کے روزے ہیں۔ حدیث میں آتا ہے کہ ماہ محرم الحرام کا ایک روزہ دوسرے مہینوں کے 30 روزوں کے برابر ہے، اور یہ فضیلت ماہ محرم الحرام کے تمام روزوں کو شامل ہے، یعنی چاہے آپ 10 محرم الحرام یوم عاشورہ کا روزہ رکھیں، چاہے ماہ محرم الحرام کی دیگر تاریخوں میں آپ روزہ رکھیں، آپ کو ایک روزہ رکھنے کا ثواب 30 روزوں کے برابر دیا جائے گا انشاءاللہ۔ اس لیے کوشش ہونی چاہیے کہ نفلی روزہ رکھنے کا اس مہینے میں زیادہ اہتمام کیا جائے۔ اگر پورے مہینے نہیں رکھے جا سکتے تو کم از کم پیر اور جمعرات کا، یہی ہر مہینے کی، اس مہینے کی 13ویں، 14ویں، 15ویں تاریخ کا، یا پھر یوم عاشورہ 10 محرم الحرام اور اس کے ساتھ ایک روزہ آگے پیچھے 9 یا 11 کا ملا لیا جائے۔ بہت مبارک مہینہ ہے، بڑی فضیلت آئی ہے اس مہینے کی، اس مہینے میں روزے رکھنے کی۔ اس لیے اس مہینے کو صرف ایک تاریخی مہینہ سمجھ کر واقعہ کربلا کو پیش کر کے سمجھ لینا کہ ہم نے ماہ محرم الحرام کی فضیلت اور اہمیت کو بیان کر دیا، یہ ہماری کم علمی کی بات ہے۔ ماہ محرم الحرام جہاں ایک طرف شہادت کی تاریخ سے بھرا پڑا ہے کہ حضرت عمر فاروق کی شہادت، سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت، اسی طرح اس مہینے کی اپنی جگہ پر بھی ایک فضیلت ہے، ایک عظمت ہے، محترم مہینہ ہے۔ اس کو بھی لوگوں کے سامنے، عوام الناس کے سامنے پیش کرنا چاہیے، تاکہ لوگ اور امت صحیح صورتحال جان سکے اور اسی کے مطابق عمل کر سکے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سبھی کو ماہ محرم الحرام کی عظمت کو سمجھنے اور اسی کے مد نظر اس ماہ مبارک میں کثرت کے ساتھ روزے رکھنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔